اور یا نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی، یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلا مسئلہ تو پردے کا بیان فرمایا ہے۔ پردے کے متعلق قرآن مجید کے اندر کل 7 آیتیں ہیں۔ 4 آیتیں اسی سورہ احزاب کے اندر ہیں اور 3 آیتیں سورہ نور کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو پردے کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہی ہے، جس کا شان نزول آپ نے سنا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد ولیمہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بلایا تو اس موقع پر ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی حجرے میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی تھیں، اگرچہ ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن عورت فطری طور پر چونکہ حیا والی ہوتی ہے تو حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ دیوار کی طرف منہ کر کے سمیٹ کے بیٹھی تھی۔ حالانکہ پردے کا حکم تو ابھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی دیوار کی طرف منہ کر کے سمیٹ کے بیٹھی تھی۔ یہ فطری حیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر رکھا ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت کے اندر وہ درخت کھایا جس سے روکا گیا تھا، شجرہ ممنوعہ، اجتہادی خطا، شیطان کا وسوسہ، کھا لیا وہ درخت، تو قرآن مجید میں جو سب سے پہلا اس کا اثر بتایا گیا ہے، سب سے پہلا کہ ایک طرف خدا کی نافرمانی ہوئی، دوسرا فوراً جو نتیجہ نکلا وہ قرآن مجید کی زبانی یہ ہے کہ ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ اب جنتی لباس اتر گیا، انسان چونکہ من حیث الانسان حیا والا ہے، تو قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا، ورنہ اس وقت عورتوں کی تعلیمات نہیں تھی۔ اگر پردہ جیسے آج کل انسان نے، یورپ نے ہمیں دیا ہے کہ ننگا ہونا کوئی عیب ہی نہیں ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو آدم و حوا کو اور کیا مسئلہ تھا؟ کوئی تیسرا وہاں انسان ہی نہیں ہے دیکھنے والا، دونوں میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی کے لیے تو جسم کھولنا جائز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے اپنے جسم کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اب ایک تو یہ سوچے انسان کہ جب اندر وہ غذا جائے گی جس سے اللہ نے روکا ہے، جب پیٹ کے اندر، معدے کے اندر وہ غذا جائے گی جس سے اللہ نے روکا ہے، تو اس وقت حیا، پردہ یہ چلا جائے گا۔ حرام کی غذا، اس کی نحوست یہ ہے کہ انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آدم و حوا کی غلطی اجتہادی تھی، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ پھر جنت گناہ کی جگہ ہی نہیں ہے، جنت میں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شجرہ ممنوعہ کھایا، تو قرآن مجید کے اندر جہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا وہاں یہی ہے کہ فوراً ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا، یعنی کہ اتارا، اتر گیا، اور پھر ان کو یہ بات بری لگی کہ ہمارا جسم کیوں ظاہر ہو گیا ہے، جسم کا کھلنا ان کو اچھا نہیں لگا، تو وہ جنت کے پتوں سے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں۔ تو اس سے انسان اندازہ لگائے کہ انسان کی فطرت اگر صحیح ہو، انسان کے مزاج کے اندر اگر صحیح انسانیت ہو، تو انسان پردے کو پسند کرتا ہے،
انسان جسم کے کھولنے اور ننگے ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس وقت ہے جب انسان سے انسانیت نکل جاتی ہے، انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ اب جیسے حیوان جانور ہیں، ان کو نہیں احساس کہ ہماری جسم کا کون سا حصہ کھلا ہے، کون سا حصہ چھپا ہے، تو پھر انسان بھی وہی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی خود نمائشیں کرتا ہے۔ تو اس لیے پردے کے متعلق جو 7 آیات کریمہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلی آیت کریمہ جس میں پردے کا فرمایا گیا وہ یہی ہے۔ اور اسی کی تشریح کے اندر وہ حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے اس معاملے میں بھی مجھے یہ اعزاز بخشا کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آنا تھا اللہ نے میرے دل میں پہلے ڈالا۔ میں بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورتاً یہ بات عرض کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں دین سیکھنے، پوچھنے، مسلمان ہونے کے لیے، لہٰذا آپ ازواج مطہرات کو پردے کا فرمائیں۔ تو چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات فرما سکتے نہیں تھے، لیکن میرا مشورہ یہ تھا، نتیجہ یہ کہ پھر اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ جو میری رائے تھی اللہ نے اسی کے موافق حکم بھیج دیا۔ اور یہاں سوال دیکھیں ذرا انداز، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم اے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شاگرد اس وقت مسلمان صحابہ ہی تھے، جب تم اے صحابہ کوئی چیز مانگو، سوال کرو ان ازواج مطہرات سے جو تمہاری روحانی مائیں ہیں، لیکن فرمایا اس وقت بھی فَاسْأَلُوهُنَّ، تو ان سے مانگو لیکن مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے۔ اول تو کوئی سوال کرو ہی نہ، کوئی چیز مانگو ہی نہ، اگر ضرورت پڑ جائے، مانگنی پڑے، سوال کرنا پڑے تو پردے کے پیچھے۔ اب ذرا انسان اندازہ لگائے، آج کل بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، بس بندے کا دل ٹھیک ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ کرام کے دل سے ہمارا دل زیادہ پاکیزہ ہو جائے گا؟ ہم زیادہ ان سے ولی ہو گئے، زیادہ ان سے متقی ہو گئے، زیادہ ان سے نیک ہو گئے، اور ایک طرف صحابہ کرام ہیں، دوسری طرف وہ عورتیں ہیں جن سے افضل عورتوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ازواج مطہرات ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پاک مرد کوئی نہیں ہے، اور آپ کی بیویوں سے زیادہ پاک کوئی عورتیں ہو نہیں سکتی۔ ایسا مقدس طبقہ ہے جن مردوں کو کہا جا رہا ہے پردے کا، ان سے بڑھ کے کوئی مرد نہیں ہو سکتے، اور جن عورتوں کو کہا جا رہا ہے اس سے بڑھ کے کوئی عورتیں نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے من وراء حجاب، کھلے طور پہ آمنے سامنے نہ ہو، چہرہ سامنے نہ آئے، بلکہ پردے کے پیچھے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ باقی جو انسانی معاملات ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں بھی اکٹھی کرو، آگ بھی جلاؤ، لکڑیوں کو آگ لگے بھی صحیح، لیکن شعلے پر پابندی لگا دو، شعلہ نہ نکلے، آگ جلتی رہے، لکڑیاں بھی جلتی رہیں، شعلے پر پابندی لگا دو۔ ہانڈی کو چولہے پر چڑھا بھی دو، آگ بھی نیچے جلا دو، لیکن ہانڈی کے ابلنے پر پابندی لگا دو۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اسلام گناہ کے اسباب اور ذرائع سے روکتا ہے کہ بلا وجہ کسی غیر محرم سے بات ہی نہ کرو۔ سب سے پہلے کہا اپنی آنکھیں نیچی رکھو، مردوں کو الگ فرمایا، عورتوں کو الگ فرمایا کہ دونوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو۔ پھر فرمایا کہ آپس میں اختلاط جو بے محابہ ہے، بغیر روک ٹوک کے، مخلوط تعلیم ہے تو مخلوط فلاں ہے تو مخلوط چیز ہے، ہر ادارے میں کرسی پر مرد کے ساتھ عورت کو بٹھاؤ، مخلوط ہونے سے روکا، بلا وجہ خلط مرد سے روکا۔ پھر آگے دیدار سے، ملاقات سے، بات سے، پردے کا کتنا زیادہ اہتمام کرایا شریعت نے۔
حالانکہ مقصود تو روکنا بدکاری سے تھا، مقصود تو روکنا برے کام سے تھا، لیکن اس کے جتنے اسباب بن سکتے ہیں ان تمام سے روکا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ سگریٹ کی ڈبی پر تصویر بنا کے جی اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے اور لکھ دینا کہ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی فیکٹری لگانے کی اجازت بھی ہے، اس کے لیے حکومت ٹیکس بھی لے رہی ہے اور وہ پورے بازار میں بکے بھی صحیح، لیکن صرف یہ کہ پینی نہیں ہے۔ تو بھائی پینی نہیں ہے تو بنانی کس لیے ہے؟ پینی نہیں ہے تو بیچنی کس لیے ہے؟ سرے سے اس کی جڑ ہی کاٹو جو چیز کاٹنا چاہتے ہو۔ شراب کی بٹھیاں تو ہوں، شراب کے لیے فیکٹریاں تو ہوں، لیکن جو پیے گا اس کو سزا دیں گے۔ عجیب بات ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کو ممنوع قرار دینا ہے اس کے جتنے اسباب وسائل ذرائع ہیں ان کا دروازہ بند کرو۔ اس لیے ہمارے رائے میں آواز لگتی ہے کہ جس گناہ کو مٹانا چاہتے ہو اس کا تذکرہ ہی مٹا دو۔ مٹانے کی نیت سے بھی ذکر نہ کرو جی فلاں بڑا برا ہے، یہ تذکرہ بھی چھوڑ دو۔ جس کا تذکرہ چھوڑ دو کہ وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب مانگو تم ان سے ازواج مطہرات سے کوئی چیز تو پس مانگو پردے کے پیچھے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم۔ صحابہ کرام کے دل پاک تھے الحمدللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود ان کے دلوں کو دیکھا، میں خود ان کا ممتحن ہوں، ان کا امتحان اللہ فرماتے ہیں میں نے خود لیا۔ ان کے استاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا مدرسہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی ہے، اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے۔ پڑھانے والا استاد سب سے اعلیٰ، پڑھائی جانے والی کتاب سب سے اعلیٰ، جس جگہ پہ پڑھایا جا رہا وہ جگہ سب سے اعلیٰ، تو پھر امتحان لینے والا خود اللہ۔ میں نے خود ان کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کو تقوی سے بھرا ہوا پایا۔ اب ایسے پاکیزہ قلوب والوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پردے کا اہتمام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ذالکم اطہر لقلوبکم، تمہارے دل پاک رہیں گے، تمہارے دل پاک رہیں گے، وقلوبہن، اور ان عورتوں کے دل بھی پردے کی وجہ سے پاک رہیں گے۔ وما کان لکم، اب یہ تیسرا حکم یہ تھا کہ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاتا ہے۔ حضور استاذ ہیں، پوری امت شاگرد ہے، حضور پیر ہیں، پوری امت مرید ہے، حضور امام ہیں، پوری امت مقتدی ہے، حضور قائد ہیں، پوری امت اس کی رعایا عوام و کارکن ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچے، کوئی ایسی حرکت تم سے صادر نہ ہو۔ وہ مشہور جو ہندوستان کا شاعر تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقیہ اشعار پڑھے، فارسی زبان میں تھے، تو کسی ایران کے بندے نے، اس وقت تو پیدل مدل کے مسئلے ہوتے تھے، اس نے سنا اور اس کلام کو، تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ کتنا بڑا عاشق قرآن نبی ہے جس کا کلام اتنا عشق نبی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا، ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ کتنا سفر کیا ہوگا، پیدل کے سفر تھے، اونٹ گھوڑے کے سفر تھے، سفر کرتا ہوا جب پوچھتا پاچھتا اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک حمام میں نائی کی دکان پر داڑھی منڈوا رہا تھا۔ تو اس نے قریب بیٹھ کے تعارف کرانے کے بعد پوچھا کہ کیا آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ ریش میں تراشی داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ تو اس نے آگے سے سن کے کہا ہاں داڑھی کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ اس شاعر نے آگے سے کہا، اپنی فارسی زبان میں کہا کہ میں داڑھی تو کٹوا رہا ہوں، ریش میں تراشم ولے دلے کسے نہ، داڑھی تو کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ تو اس ایران سے آنے والے بندے نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو روضہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ داڑھی کٹا کے میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں،
تو روزے کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، ایسا دل دکھا رہا ہے کہ اس سے افضل اعلیٰ پاکیزہ کوئی دل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے عمل ہر ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نیک عملوں پر خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نیک عملوں پر خوشی ہوتی ہے تو برے عملوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے۔ امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب کا رشتہ ہے، اس لیے فرمایا وما کان لکم، اور نہیں ہے شان تمہارے لیے اے ایمان والو، ان تؤذوا رسول اللہ، یہ کہ اذیت پہنچاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرا حکم فرمایا اور نہیں ہے شان تمہارے لیے یہ کہ نکاح کرو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی، آپ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی کسی عورت سے کسی امتی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تم میں ان اوپر والی باتیں جتنے سے روکا، اگر ان میں سے کوئی بھی کرو گے تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی خدا کی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔